Masjid E الله Hour. عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کی بڑائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ تمام کو اپنی توفیق سے جمعے کی نماز صحت و عافیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے امیر مالدار اور جسے چاہتا ہے غریب محتاج اور مفلس بنا دیتا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے زکوٰۃ دینے والا بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے زکوٰۃ لینے والا بناتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان، بڑا ہی منحوس ہے وہ انسان جس کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود کا اہتمام نہ کرے، درود نہ پڑھے۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ ہماری بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والے کتنی عورتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر کو لے کر گئی، تو اس درمیان میں کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آئیں، یہ سب چیزیں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بات آ گئی تھی۔ لاسٹ میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلانے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی مدت 2 سال کی مدت ختم کرتے ہیں تو جب وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جا کر دینا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ اس بچے کو ابھی میرے پاس رکھوں،
تاکہ اس بچے کی وجہ سے جو برکتیں میرے گھر میں آ رہی ہیں وہ برکتیں اور زیادہ آ جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہم جو ہے خالی ہاتھ واپس آ جائیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی مکہ کے اندر، تو وہ بیماری کو لے کر بھی لوگ جو ہے ڈر رہے تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو موقع ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اور زیادہ رکھنے کے واسطے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دینے کے واسطے مکہ کو ان کے امی آمنہ کے پاس جاتی تو ان سے ریکویسٹ درخواست کیا کہ تھوڑا سا بیماری وغیرہ یہاں مکے کے اندر ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہی رہے تو بچہ بیماری سے محفوظ رہتا اور زیادہ تندرست ہوتا ہوں، ہمارے پاس ہی رکھو تو اور زیادہ۔ تو حضرت آمنہ جو ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اصرار کرنے پر جو ہے راضی ہو جاتی، ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ تمہیں پھر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خوش ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی دودھ پلانے کے واسطے۔ یہاں رک کو ایک دو باتیں بتانا چاہتا۔ پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے واسطے وہاں کی بھیجے، گاؤں کو، قریے میں، دیہات میں کہیں کو بھیجے۔ محدثین نے اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے، اور خاص کر علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بولتی بیان کرتی کہ اگر بچہ گاؤں میں، سٹی میں رہ کر پلا اور دیہات قریوں میں رہ کر پلا تو دونوں میں فرق رہتا۔ دیہات میں پلنے والا بچہ طاقتور اور مضبوط رہتا، اور اس زمانے میں دیہات کے لوگ عربی زبردست اچھے طریقے سے بولنے والے، سٹی میں ویسی عربی نہیں بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات میں، قریے میں دودھ پلانے کے واسطے بھیجنے کی حکمت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طاقتور ہو جائیں۔ اور دیکھو تمہیں کھیڑے کے لوگ سٹی کے مقابلے میں بہت طاقتور رہتی ہوں، کھیڑے کے لوگ کھیتا میں کام کرنے والے، کھیڑے میں رہنے والے دیکھو بہت طاقتور رہتی ہوں، سٹی میں رہنے والی اتنی طاقت ان کے پاس نہیں رہتی، صحیح بولو یہ جسم ہوگا۔ تو اس کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات میں بھیجنے کی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہو جائیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی سب سے بہتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ سب سے بہتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی سب سے بہتر ہو۔ اب بہتر بنانے کا طریقہ کیا؟ دیہات کو، قریے کو بھیج دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو ہے دیہات کی طرف جو ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال کی ہوتی، 4 سال، تو کیا ہوتا؟ ایک واقعہ پیش آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے اور ایک بچے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھائیاں کو بھیج چھوڑ دو، جو بکرا چرانے جاؤ۔
یا بکریاں کی دیکھ بھال کرو، جانوروں کی دیکھ بھال کرو جو چرنے گئی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دودھ پلانے والے بھائی جو رضائی بھائی جسے بولتی ہیں، انہوں دونوں دن بالکل جاتی ہوں. جانے کے بعد ہوتا ہے کہ بعض روایت میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، بعض روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو بھیجے، جاؤ گھر کو جا کے کھانے لے کر. تو ادھر انہوں گئے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا واقعہ پیش ہے. کیا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، جب میرا بھائی گھر کو گیا تب میں دیکھا میرے پاس دو سفید پرندے آئے تھے، دو سفید پرندے میرے پاس آئے اور آ کو باتیں کرنے لگے. کیا بات؟ یہ بولے سو اللہ بولے انوج کیا ہو، اگلا پوچھ رہا ہے انوج کیا ہو، دوسرا باتیں کر رہا، ہاں انوج دیکھو. کتے میں کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتی، چت لٹاتی، زمین کو چت لٹاتی، لٹا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جو ہے پھاڑتی، سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیر دیا جاتا، پیٹ چیر دیا جاتا. یہ سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. یہ کیا بھی کیا بولتے ہیں اسے، جھوٹے یا جو ہے نہیں ہونے کے ایسا سب کیا بھی نہیں، حقیقت صحیح مسلم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ پھاڑتی، پھاڑنے کے بعد یہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق فرشتے جو ہے جنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سننے کا پلیٹ لگائے رہتی ہے. سننے کا پلیٹ، وہ سونا یہاں کا ہمیں دنیا کا سونا نہیں، جنت کا سونا. یہاں کا سونا اور جنت کا سونا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس میں ہمیں اپنے دماغ سے اسے تصور بھی کر نہیں سکتے، ہمارے آنکھوں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا اعلیٰ اور اتنا بہترین ہے جنت کا سونا. یہاں ایک گروپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں، جنت کا سونا اتنا عالیشان، اس انسان کا کیا مقابلہ رہے گا جسے اللہ تعالیٰ جنت میں سننے کا گھر دے گا، اس کا کیا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے، آتی بات ہو، وہاں ایک گھر دیکھ گئے تو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا گھر، سننے کی بلڈنگ. ہمیں یہاں ایک جگہ یا ایک گھر بنانے کے واسطے کچے پاپڑا ملنا پڑتا، کیا کرنا پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی، اور جنت میں سننے سے بنے سو بلڈنگ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس کے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ دنیا میں ہی ان کے نام سے سننے کی بلڈنگ بنی جنت میں. وہ بھی کون سا سننا، جنت کا اعلیٰ قسم کا سونا. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے بلڈنگ بنایا. تو بہرحال فرشتے سونے کا جنت سے، جنت کے سونے سے بنا ہوا ایک پلیٹ لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھاڑے، پیٹ پھاڑے، اور وہاں سے سینے سے، دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دو کالے کالے ٹکڑے رہتے، اسے نکال کو فرشتے جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جو ہے برف کے پانی سے دھوئے، برف کے پانی سے پیٹ پورا، پھر اس کے بعد میں اولوں کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھوئے گئے. پھر اس کے بعد زمزم کا پانی لے کو، زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو، سینے کو، دل کو، سب کو دھوئے گئے. تو کو فرشتے بولے گئے سکون لے کو، سکونت، سکونت، سکون سے نکال کو سکون کے چھینٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جو چھنکے گئے تھے فرشتے سے.
پھر اس کے بعد میں اسے بند کر کو سیے گئے تھے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سینہ اور پیٹ پھاڑے اور سیے تھے تو اس کے نشانات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی دیکھتا تھا. وہ نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیش. یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے ہم نے کیا آپریشن کرنے کا حضرت اللہ کی طرف سے فرشتے آپ کو بتا کو گئے دنیا میں کیوں آپریشن کرنا بولو. فرشتے آپ کو پیٹ پھاڑ کو سینہ پھاڑ کو نکال کو دھو کو پھر بھاگ رکھتے برابر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ایسا کہیں کو کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے جناتوں کے لیے رحمت للعالمین بلکہ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رحمت للعالمین بنانا چاہتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جو کالے جو ٹکڑے تھے اسے نکال کر یہ جو واقعہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اور ایک بھائی تھا گھر کو جو گیا تھا نہیں ان آنے کے دیکھنے کے بعد پریشان ہوتا. کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر بدل گئے رہتا تھے. معمولی بات ہے کیا ذرا ہم نے کیا بھی پھاڑے گا تو کتنی تکلیف ہوتے اور کیا کرتی بولو سن کے انجیکشن دیتی ہیں آج کل. وہ سن کے انجیکشن دیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتے. وہاں کیا تھا وہاں کیا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یا جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر بدل گیا. یہ دیکھنے کے بعد وہ جو بھائی تھا رضائی بھائی جو ہے ڈر کر فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. کو بولا ایسا ہوا ہمیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تو قتل کر کو چھوڑے دیتے ایسا سمجھ لیا کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پر ہوئے فوراً آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کو گئے گھر میں رکھے اور اپنے شوہر کو بلائے. بلا کو بولے دیکھو معاملہ مجھے بہت ہی گڑبڑ دکھ رہا. یہ بچے کو ہمیں نے جا ان کے پھل ان کی امید دیکھ چھوڑی. ٹھیک ہے اچھی تو بات طے ہوتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے امی کے پاس لے جا کو دی. یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب جو ہے بکریاں چرائے. اللہ تعالیٰ بکریاں چرانے کا کام انبیاء سے کئی کو لیا. بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں سے یہ بکریاں چرانے سے انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بکریاں چرانے سے انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کو لے کو چلنے کا تھا. اس کے واسطے بہت صبر کی ضرورت، اس کے واسطے بہت برداشت کرنے کی ضرورت. اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ سب انبیاء کرام جو ہے بکریاں چرائے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن وغیرہ کی کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے وہ سب کے سب بکریاں چرائیں. یہاں تک کہ ایک صحابی ان کو پوچھا اللہ کے نبی تمہیں بھی چرائیں کیا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں بھی چرایا ہوں. بنو اسد کی جو ہے بنو سعد یا بنو اسد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ بنو سعد تو ان کی بکریاں میں جو ہے چرایا ہوں کر بولتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ان کی امی جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ لکھا کو ان کی امی کے پاس دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمینہ دنوں کیا کرتی، اپنے شوہر کی یاد آتے رہتی ہے۔ کون شوہر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، کیا نام ان کا؟ عبداللہ۔ ظاہر سی بات ہے شوہر انتقال ہو گیا تو بیوی کو ظاہر سی بات شوہر یاد آنے والا، اور شوہر کے سامنے بیوی اگر انتقال ہو گئی تو شوہر کو بیوی یاد آنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہیں قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ تھے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی نہیں کرے، انہوں جب تک زندہ تھے تب تک دوسری شادی نہیں۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شادیاں کرے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس درمیان میں جب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام آتا تو فوراً آنکھوں میں پانی آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو بیوی یاد آتے رہتی، اور بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر یاد آتے رہتا بیوی کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، تو حضرت فاطمہ کو جو ہے اپنے شوہر کی یاد آنے لگی۔ انہوں اپنے بیٹے گلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلے کو چلو جا کہیں گے تمہارا ننیال کو جا کہیں چلو، نانا نانی کرے جا کہیں چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر لے کو جاتی ہوں۔ جانے کے بعد وہاں سب کو ملتی، اسی درمیان میں حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہوتی، خراب ہونے کے بعد وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی، دیکھو یہاں غور کرنے کی بات ہے، میرا ایک دعویٰ بھی سمجھو چیلنج بھی سمجھو، دنیا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کریں تو سے لے کر اب تک اور قیامت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان آیا بھی نہیں اور آئیں گا بھی نہیں۔ اتنی عظیم شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھنے کی بات تھوڑا سا دیکھو، غور کرنے والی بات ہے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال، اور پیدا ہونے کے بعد 6 سال کی عمر ہے، 1 سال 2 سال رہے گا تو سمجھ نہیں رہتی انسان کو، چل جاتا کیوں بھی کروں زندگی جاتی۔ 6 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت سمجھ پاتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ پاتے ہیں۔ ویسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا سہارا جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو۔ یہاں رک کر ایک بات بولنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت گلا شکوہ شکایتیں کرنے والے بہت، صبر ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہاں پوری دنیا کے سب سے بہترین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا بچپن کے اندر ہی انتقال، باپ جو ہے پیدائش سے پہلے انتقال، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، پھر بھی زبان پر شکوہ نہ ہے۔ آج ہمارے گھر میں کون بھی مریا اس کی 40 سال ہوئے رہتی عمر، کتنا جینا جی 40 سال ہوئے رہتی، کیا بھی ہو تو انتقال ہوا ہو تو آواز چالو گھر میں نکلا سکتا کہ اللہ کو ابھی چند سال اللہ تعالیٰ زندہ رہا تھا تو رکھ آتا تو کیا ہوتا تھا، ایسا نعوذ باللہ اپنی زبان سے الفاظ۔ جوان بیٹا شادی سے پہلے انتقال ہوا تو چالوچ اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ایسے ویسے باتیں، ایسی زبان سے ایسے الفاظ، کبھی کبھار کفریہ الفاظ رہتی، شرکیہ الفاظ رہتی، انسان جو ہے اسلام سے نکل جا کو چھوڑتا، ویسے باتیں ہماری عورتیں اور ہمارے آدمیات۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے آئیڈیل نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہیں؟ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ
ہماری زندگی میں اگر ایسے واقعات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنا، دل کو تسلی اور شانتی ملتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنے پڑھے۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے امی کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے ہی چلتے رہتی۔ عبد المطلب اور اس کے بعد ابو طالب، کیا کیا ہوتا ان کی زندگی میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر میں میں آپ کو بطور نصیحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی جانی مالی پریشانی آ جائے تو گھبرانے کی اور شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شکایت کرنا ہے تو اللہ کے سامنے روکو شکایت، اگر بولنا ہے تو اللہ کو بولو، حل کرنے والا انہی اللہ، اور تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہی، تکلیف دینے والا بھی اللہ، تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ۔ اور سب سے اصل بات کیا ہے گا تو اولاد دینے والا کون جی؟ اللہ کو۔ اب میں تم نے کیا بھی ایک چیز دیا، ایک 10 تولے سننا دیا، سمجھو تم نے، دیکھو بعد میں منگنے آیا تو تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا؟ مجھے نہیں دیتا، جب نہیں میں زبردستی لے کو گیا تو مارا ماری، چلو انصاف کی بات ہے کیا؟ انصاف کی بات ہے نہیں نا۔ تو اللہ اولاد دیا سو اللہ تعالیٰ ہونا، یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ جب چاہتا اپنے لوگوں کو لے لیتا۔ اللہ دیے سو چیز ہے، اللہ دیے سو چیز ہے، اللہ لے رہا بولے تو ہمیں اس میں ناراض ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور یہ بات دماغ میں فٹ کر لے، چھوڑو مرتے دم تک اللہ جو بھی کرتا وہ اچھا کرتا ہو، ہمنا تھوڑا برا لگتا۔ سمجھ میں آنے کی نہیں بات؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ کو دیکھو ذرا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کچے چیزاں برے دکھتے رہتی، حالانکہ حقیقت میں برا نہیں رہتا، اللہ جو بھی کرتا اچھا کرے رہتا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔